کھانوں اور مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ برف روزانہ کی بنیاد پر ہمالیہ کی پہاڑوں سے اکبر کی خاص کوریئر سروس کے ذریعے اکبر کے جلال الدین اکبر بر صغیر کے لوگوں کا، چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، ہر دل عزیز بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور میں گائے کے گوشت پر پابندی لگا رکھی تھی تاکہ ہندو مت کے ماننے والوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھارتی ریاست مہاراشٹر میں بچوں کے نصاب کی کتابوں سے مغل بادشاہوں کی تمام تاریخ نکال دی گئی تاکہ ہندوستان کی تاریخ کا یہ باب مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ مگر ہندوستان کی تاریخ جلال الدین اکبر اور باقی مغلوں کے ذکر کے بغیر ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ آج ساری دنیا میں مقبول مغلیہ کھانوں کی تاریخ کا آغاز بھی جلال الدین اکبر کے دور سے ہوا، جس کا کچن بھی سب سے نرالا تھا۔ کچن میں ایک ہیڈ شیف، ایک خزانچی، ایک سٹور کیپر، کلرک، کھانا چکھنے والے اور ہیڈ شیف کے ماتحت 400 سے زیادہ باورچی تھے، جن کا تعلق انڈیا، فارس، مصر، عرب، یورپ اور دنیا کے کئی حصوں سے تھا۔ ان کی ذمہ داری طرح طرح کے پکوان تیار کرنا تھا۔ کہتے ہیں اکبر کا کھانا خواجہ سرا کھانے کی ٹیبل تک لے کر آتے تھے، جن کی قیادت کچن کے شاہی افسران کرتے تھے۔ بادشاہ کے کھانے کا انتخاب شاہی طبیب کی ذمہ داری تھی، جو کھانے میں ایسے کھانے کو شامل کرتا تھا جن میں ادویاتی خوبیاں شامل ہوں۔ بادشاہ کے لیے بنی بریانی کے چاول کے ہر دانے کو چاندی کے ورق سے لپیٹا جاتا تھا تاکہ کھانا ہاضمے کو بہتر بنائے اور بادشاہ سلامت کی طاقت میں اضافہ کرے۔ اکبر کے دسترخوان کی زینت بننے والے مرغے محل کے اندر پروان چڑھائے جاتے تھے، اور ان مرغوں کو روزانہ ہاتھ سے کھانا کھلایا جاتا تھا، اور کھانے میں انہیں زعفران ملا کھانا اور پینے کے لیے عرق گلاب دیا جاتا تھا، اور ان مرغوں کے روزانہ مسک آئل اور سندل کی لکڑی کے تیل سے مالش کی جاتی تھی۔ شہنشاہ اکبر ہفتے میں 3 دن سبزی کھاتا تھا، اور بادشاہ کے لیے کچن کی ساری سبزی محل میں موجود باغات میں اگائی جاتی تھی، اور ان سبزیوں کو پانی کے طور پر عرق گلاب دیا جاتا تھا تاکہ جب سبزی پکے تو سبزی سے خوشبو آئے۔ شہنشاہ جلال الدین کے دور کے چند مشہور کھانوں میں سموسا، پالک، حلیم، ہریسہ، یخنی، میتھی دانے کا سالن، سالم، روسٹ، دمبے وغیرہ آج بھی مشہور ہیں۔ اکبر کا کھانا سونے، چاندی اور پتھر کے برتنوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ ان برتنوں کو کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا۔ کھانوں اور مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ برف روزانہ کی بنیاد پر ہمالیہ کی پہاڑوں سے اکبر کی خاص کوریئر سروس کے ذریعے اکبر کے محل تک لائی جاتی تھی۔ بادشاہ کو کھانا جب باورچی خانے سے روانہ ہوتا تو اسے پہلے پکانے والا باورچی اور نگران کچن میں میر بکاول کھا کر چکھتا، پھر میر بکاول کھانے کو سیل کر کے اس پر اپنی مہر لگا دیتا، اور کھاتا لکھنے والا کہ کتنے برتن کھانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا اندراج کھاتے میں کر دیتا۔ کھانا لے جاتے ہوئے کچن کا عملہ خواجہ سراؤں کے ارد گرد چلتا، اور کھانے کے لیے زمین پر قالین کے اوپر قیمتی دسترخوان بچھایا جاتا، اور جب کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تو اکبر کے کھانے سے پہلے میر بکاول کھانے کی سیل کھولتا اور اسے ایک دفعہ پھر چکھتا۔ جلال الدین کو خوف تھا کہ اسے زہر دے کر مارا جا سکتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے اس کے دادا ظہیر الدین بابر تھے جنہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کوشش کے بعد مرزا بابر نے سیکیورٹی کے لیے کئی اقدامات کیے تھے، اور اکبر کے دور میں اس سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔